ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، کل آپ نے درس نمبر 1 میں چند مسائل جو ضروری مسائل ہے رمضان کے متعلق آپ نے چند مسائل سماعت کی، اور آج سبق نمبر 2 میں آگے سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 11، اگرچہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ یعنی اگر دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رات ہی میں روزوں کی نیت کر لیں۔ مسئلہ نمبر 12، یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، ورنہ اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال وہ روزہ دار نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جب بھی آپ نیت کریں گے کسی بھی روزے کے لیے تو مکمل پکا یقینی نیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کل اگر یہ دعوت نہیں ہے تو روزہ، اور کہیں دعوت ہے تو روزہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ چاہے دعوت ہو چاہے دعوت نہ ہو، میرا ہر حال میں روزہ ہے۔ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت ہے نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو روزہ نہ ہوا۔ مطلب یہ کہ رمضان کے دنوں میں آپ نے دل میں نیت نہیں کی، نہ روزہ رکھنے کی اور نہ روزہ نہیں رکھنے کی، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ روزہ دار نہیں ہو، اس لیے نہیں ہو کہ آپ نے دل میں مکمل ارادہ نہیں کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، رات میں نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت ہو گئی، دوسرا الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ نے کھانا پینا کھا لیا اور آخر میں آپ نے نیت کر لی، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لمحے باقی ہیں، کچھ وقت باقی ہے، آپ نے چائے یا پانی پی لیا تو آپ کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے والی نیت ہی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، عورت حیض و نفاس والی تھی، اس نے رات میں کہ کل روزہ رکھنے کی نیت کی، یعنی رات ہی میں نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گی، اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی تو روزہ صحیح ہو گیا۔ یعنی رات میں حیض و نفاس کی حالت میں تھی اور نیت کر لی کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، اور صبح صادق سے پہلے وہ پاک و صاف ہو گئی، تو اب وہ اس کا جو اس نے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی تو اس کا روزہ جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ جو صبح صادق سے نیت کرتے وقت روزہ کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، لہذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا ہو یا جمع کر لیا ہو تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں اب بھی نیت صحیح ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے نیت کی روزہ رکھنے کی صبح کے وقت، اور بھول کر کچھ ایسا کام کر لیا جو روزہ کے حالت میں آپ نہیں کر سکتے، جیسے بھول کر کھا پی لیا، بھول کر جمع کر لیا، تو صحیح قول یہ ہے کہ آپ کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ روزہ دار ہی کہلاؤ گے۔ مسئلہ نمبر 17، جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی، یعنی بات چیت کرنے کی نیت کی اور بات نہ کی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ویسے ہی روزہ میں روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک روزہ توڑنے والی چیز نہ کی ہو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے حالت میں آپ نے یہ نیت کی کہ میں کسی سے بات کرنا ہے مجھے، اور آپ نے نیت کرنے کے باوجود کسی سے بات چیت نہیں کی اور آپ نماز کو مکمل کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ ویسے ہی اسی طرح آپ نے روزہ توڑنے کی نیت کی اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کھانا پینا نہیں کیا، جمع نہیں کیا، تو نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کریں گے۔ مسئلہ نمبر 18، اگر رات میں روزہ کی نیت کی
پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا تو نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا رہا تو روزہ نہ ہوا۔ روزہ کے لیے پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ کو پکا نیت کرنا ہے۔ آپ نے سحری کر لیا اور نیت کی کہ روزہ نہیں رکھیں گے، تو اب اس کے بعد بھی اگر آپ پورے دن بھوکا پیاسا رہے تو آپ روزہ دار نہیں ہو، کیونکہ آپ نے نیت روزہ نہیں رکھنے کی۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ظہر کبریٰ سے پہلے تک، نصف النہار سے پہلے تک آپ کو روزہ رکھنے کی نیت کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں نیت کی دوبارہ تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 19، سحری کھانا بھی نیت ہے، چاہے رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ سحری کھانا یہ نیت ہی میں شمار ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ بھائی مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اور دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اور ایسی سحری کھا لیا تو آپ کا روزہ، آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کی جب نیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن یہ کہتے نہیں بلکہ کرتے ہیں کہ پہلے رمضان کے لیے روزے کی نیت کر لی اور باقی صرف سحری کھاتے ہیں اور پھر افطار کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسے روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر سحری کرتے ہیں تو ہر نئے روزے کے لیے آپ کو نئی سرے سے آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلا روزہ رکھ رہے ہو تو پہلے دن کے لیے آپ کو نیت کرنا پڑے گا کہ اگر آپ رات کو نیت کر رہے ہو تو آپ کو نیت یہ کرنا پڑے گا کہ میں نے نیت کی اللہ کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا روزہ جو کل رکھوں گا۔ اور اگر آپ ظہر کبریٰ سے پہلے نیت کر رہے ہیں تو آپ نیت کر یہ کہیے کہ میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا روزہ جو میں نے آج صبح صادق سے رکھا ہے، یہ آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ ہر روز آپ کو نئی نیت کرنا لازمی ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ اگر ایک ہی دن میں آپ نے پورے مہینے کے لیے نیت کر لی تو صرف ایک ہی دن کا روزہ ہوگا، باقی دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن اس میں غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہی دن نیت کرتے ہیں اور پورے مہینے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ہر روز ہر دن آپ کو الگ سے نیت کرنا لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا اور نفل اور نذر معین مطلقاً روزہ کی نیت سے ہو جاتے ہیں، خاص انہی کی نیت ضروری نہیں۔ یوں ہی نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مریض و مسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا روزہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے جو بھی مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہارے پاس میری ایک بھی حدیث ہو، میری ایک بھی آیت ہو تو ان کو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی جانتے ہیں، ہم اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں تو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور جو سیکھے ان کو بھی سیکھنے کا ثواب ہو۔ سکھانا اور سیکھنا
یہ دونوں ہی اہم عبادات میں سے آتے ہیں۔ لہٰذا میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔